بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج کی ویڈیو انتہائی اہم ہونے والی ہے، تو آپ سے گزارش ہے کہ آج کی ویڈیو پوری دیکھیے گا کہ اللہ تبارک و تعالی کیسے ایک اسکیم اور ایک پلان تیار کرتا ہے اور کیسے اس کو پایہ تکمیل تک پہنچاتا ہے۔ بہت ہی دلچسپ، حیرت انگیز اور عقل کو حیران کر دینے والی ویڈیو آپ کے سامنے پیش خدمت ہے۔ معزز ناظرین، اللہ نے حضرت یوسف کو بادشاہی کا خواب دکھایا۔ باپ کو بھی پتہ چل گیا کہ ایک موجودہ نبی ہے تو دوسرا مستقبل کا نبی ہے، مگر دونوں کو ہوا نہیں لگنے دی کہ یہ کیسے ہوگا۔ خواب خوشی کا تھا مگر چکا غم کا چلا دیا۔ یوسف 2 کلومیٹر دور کنویں میں پڑا ہے، خوشبو نہیں آنے دی کہ اگر خوشبو آ گئی تو باپ رہ نہیں سکے گا، جا کر نکلوا لے گا، جبکہ بادشاہی کے لیے سفر اسی کنویں سے لکھا گیا تھا۔ اور اگر اللہ یعقوب علیہ السلام کو سمجھا دیتا کہ اے میرے نبی، تیرے بیٹے کی بادشاہی کا سفر اسی کنویں سے شروع ہوتا ہے، تو بھی اخلاقی طور پہ بہت برا لگتا ہے کہ ایک باپ اپنے بیٹے کو بادشاہ بنانے کے لیے اسے کنویں میں ڈال کر درخت کے پیچھے جھانک جھانک کر دیکھ رہا ہو کہ قافلے والوں نے اٹھایا ہے یا نہیں۔ لہٰذا رب تعالیٰ نے سارا انتظام اپنے ہاتھ میں ہی رکھا، اور اگر یوسف کے بھائیوں کو پتہ ہوتا کہ اس کنویں میں گرنا بادشاہ بننا ہے اور وہ یوسف کی مخالفت کر کے اصل میں اسے بادشاہ بنانے میں اللہ کی طرف سے استعمال ہو رہے ہیں، تو وہ ایک دوسرے کی منتیں کرتے کہ مجھے دھکا دے دو۔ ناظرین، یوسف عزیز مصر کے گھر گئے تو نعمتوں بھرے ماحول سے اٹھا کر اللہ نے جیل میں ڈال دیا کہ ان مع العسر یسرا، کہ پریشانی کے بعد آسانی ہوتی ہے۔ جیل کے ساتھیوں کی تعبیر بتائی تو بچ جانے والے سے کہا کہ میرے کیس کا ذکر بادشاہ کے دربار میں کرنا، مگر مناسب وقت تک یوسف کو جیل میں رکھنے کی خدائی اسکیم کے تحت شیطان نے اسے بھلا دیا۔ یوں شیطان بھی اللہ کی اسکیم کو نہ سمجھ سکا اور بطور ٹول استعمال ہو گیا، کیونکہ اگر اس وقت یوسف علیہ السلام کا بادشاہ کے دربار میں ذکر ہو جاتا تو یوسف سوالی ہوتے، اور رب کو یہ پسند نہیں تھا۔ اس کی اسکیم میں بادشاہ کو سوالی بن کر آنا تھا اور پھر بادشاہ کو خواب دکھا کر سوالی بنایا، اور یوسف علیہ السلام کی تعبیر نے یوسف علیہ السلام کی عقل و دانش کا سکہ جما دیا۔ بادشاہ نے بلایا تو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ میں سمجھوتے کے ذریعے باہر نہیں آؤں گا جب تک عورتوں والے کیس میں میری بے گناہی ثابت نہیں ہو جاتی۔ ناظرین اکرام، عورتیں بلوائی گئیں، سب نے یوسف کی پاک دامنی کی گواہی دی، اور مدعیہ عورت نے بھی جھوٹ کا اعتراف کر کے کہہ دیا کہ میں نے ہی اس کو بہکایا تھا، یہ تو سچوں میں سے ہے۔ معزز ناظرین، وہی قحط کا خواب جو بادشاہ کو یوسف کے پاس لایا تھا، وہی قحط ہنکا کر یوسف کے بھائیوں کو بھی ان کے دربار میں لے آیا، اور رب نے دکھا دیا کہ یہ وہ بے بس معصوم بچہ ہے جسے تمہارے حسد نے بادشاہ بنا دیا ہے۔ یوسف نے اپنے بھائیوں سے فرمایا، پہلے بھی تم میرا کرتا لے کر گئے تھے جس نے میرے باپ کی بینائی کھا لی، کیونکہ وہ اسی کرتے کو سونگ سونگ کر گریا کیا کرتے تھے۔ فرمایا، اب یہ کرتا لے جاؤ، یہ وہ کھوئی ہوئی بینائی واپس لے آئے گا۔ ناظرین کرام، اب یوسف نہیں، یوسف کا کرتا مصر سے چلا ہے تو کنعان کے صحرا مہک
اٹھے ہیں۔ یعقوب چیخ پڑے ہیں، انی لأجد ریح یوسف لولا ان تفندون۔ یعقوب نے اپنے بیٹوں سے کہا، تم مجھے سٹھیایا ہوا نہ کہو تو میں ایک بات کہوں، مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ سبحان اللہ، جب رب نہیں چاہتا تو 2 کلومیٹر دور کے کنویں سے خبر نہیں آنے دی۔ جب سوئچ آن کیا تو مصر سے کنعان تک خوشبو سفر کر گئی، کیونکہ اللہ جو چاہتا ہے وہ کر کے ہی رہتا ہے، مگر لوگوں کی اکثریت یہ بات نہیں جانتی۔ معزز ناظرین، یاد رکھیں آپ کے عزیزوں کی چالیں اور حسد شاید آپ کے بارے میں اللہ کی خیر کی اسکیم کو ہی کامیاب بنانے کی کوئی خدائی چال ہو۔ انہیں کرنے دیں جو وہ کرتے ہیں اور اللہ پاک سے خیر مانگیں۔ تو ناظرین اکرام، یہ تھی آج کی ویڈیو، اور اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ کامیاب انسان کیسے بنا جائے اور وہ کون سی چیز ہے جو کامیابی کے لیے آپ کے اندر ہونی چاہیے، تو اوپر کراس کے بٹن پر کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔